دعا یا تعویذ کا اثر کسی پر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جس طریقے سے گھر یا کار کو رینٹ پر دیا جاتا ہے، کیا پیسے کو بھی رینٹ پر دیا جا سکتا ہے؟ کیا ایک حاملہ عورت پیک فوڈز کھا سکتی ہے کہ جس کے بارے میں اسے معلوم نہیں ہے؟ کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے دوپہر 1:30 پر سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام قریب ہیں۔ آپ کی خدمت میں اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں بی بی کی شہادت کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک حدیث کے ذریعے سے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، ان کنت تعمل بما امرناک وتنتهی عما زجرناک فانت من شیعتنا والا فلا۔ اگر تم ہمارے فرامین پر عمل کرتے ہو اور جس چیز سے ہم نے منع کیا ہے اسے انجام نہیں دیتے تو تم ہمارے شیعہ ہو، ورنہ نہیں۔ ناظرین کرام، اس حدیث سے جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے وہ یہ کہ حقیقی شیعہ وہی ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ ائمہ اطہار کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرے اور جن چیزوں سے انہوں نے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اس لیے کہ جب ہم امام کے چاہنے والے، ائمہ اطہار کے چاہنے والے ہیں تو یقیناً ان کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال کرنے سے پہلے #Q4 سبیل کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنے سوال ٹائپ کریں اور اس کے بعد اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ آپ کے سوالات آسانی سے ہم تک پہنچ سکیں اور کوئی سوال مس نہ ہونے پائے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اب اپنے پہلے سوال کی طرف۔ کیا دعا تعویذ سے کسی کے اوپر ایفیکٹ پڑ سکتا ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ برادر نے دعا اور تعویذ کے ایفیکٹ اور اثر کے سلسلے میں سوال کیا ہے۔ معصومین علیہ السلام نے قرآن مجید نے مومنین کو دعا کرنے کی تاکید کی ہے۔ دعا صرف حاجت روائی کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ دعا خالق اور اپنے مالک کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات کرنے کا نام اور خدا کی بارگاہ میں اپنی عز و انکساری اور خدا کی کبریائی اور بزرگی کا اظہار کرنے کا نام ہے۔ معصومین علیہ السلام سے مختلف قسم کی دعائیں وارد ہوئی ہے جو معتبر کتابوں میں درج ہے، اور مختلف موقعوں کے لیے، مختلف مسائل کے لیے بھی معصومین علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں۔ صحیفہ سجادیہ ہمارے دعاؤں کا ایک عظیم خزانہ ہے۔ دعا کرنے سے انسان کی زندگی پر بہت سارے اثرات پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ انسان جب خالق کے ساتھ رابطہ کرتا ہے تو ایک خاص قسم کی روحانیت، خاص قسم کی معنویت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اطمینان قلب، سکون، حاجت روائی، پریشانی سے دوری، بلاؤں سے نجات، یہ سب دعاؤں کے اثرات۔ اسی طرح بہت سارے لوگ دعائیں لکھتے ہیں یا لکھ کے دوسروں کو دیتے ہیں، جس کو ہم تعویذ کہتے ہیں۔ اگر یہ تعویذ وہی معصومین علیہ السلام کی معتبر دعائیں ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے مراجع کرام وہ تعویذ جو معصومین علیہ السلام کی معتبر دعاؤں پر مشتمل ہو اس کو لکھنے کی اجازت دیتے ہیں، اور اس کا بھی اثر ہے۔ معصومین علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں اپنے بعض ماننے والوں کو دعائیں لکھ کے دیتے تھے۔ لیکن جہاں تک سحر اور جادو کا تعلق ہے، سحر اور جادو کو دین نے حرام قرار دیا ہے، اور ہمارے مراجع کرام بھی اس کو ایک حرام فعل اور منع کرتے ہیں سحر اور جادو سے۔ مظلوم مادار، بیکاس مادار، تجھ میں پہنچی جیسے ہی مادار کہتی مقرر، حیدار 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 حیدار۔ اگر بیوی اپنا مہر معاف کر دے تو کیا ہم مہر کے بدلے میں بیوی کو تحفہ دے سکتے ہیں؟ مہر کے سلسلے سے واضح سا دین کا پیغام ہے کہ شوہر کو اپنی زوجہ کی مہر ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کی 4 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، کہ پہلی منزل میں عورتوں کی مہر کو ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے کہ راضی ہو کر خوشی خوشی ان کی مہر کو ادا کرو، لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ
دیں تو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ تم خوشی خوشی اسے استعمال کر سکتے ہو، خوشی خوشی کھا سکتے ہو۔ مہر کے سلسلے سے یہ قابل غور پوائنٹ ہے کہ اگر کسی خاتون کی مہر نہ دی گئی ہو تو روایت کے اندر ہے کہ اللہ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے اپنی زوجہ کی مہر ادا نہیں کی ہے، اور ان گناہوں میں کہ جنہیں پروردگار جلدی نہیں بخشے گا اور جن کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے، جن کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے، مہر کو ان گناہوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک تو مزدور کی مزدوری اگر کسی نے نہیں دی ہے تو روایات میں ہے کہ یہ بخشا نہیں جائے گا یہ انسان، دوسرا اگر کسی نے اپنی زوجہ کی مہر نہیں دی ہے، حتیٰ خدا نے روایات اور احادیث میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ خدا کے نزدیک وہ شخص زناکار کی حیثیت سے محشور ہوگا جس نے اپنی زوجہ کی مہر کو نہیں دیا ہے۔ اب یہاں پر جو ایک منزل ہے کہ جہاں اتنی تاکید ہے مہر کی، وہیں پر قرآن نے یہ ایک چھوٹ بھی دی ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کو مہر معاف کر رہی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے انسان، بلکہ روایات اور احادیث میں یہ ہے کہ اس عورت کو ثواب ملے گا، اس خاتون کو ثواب ملے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 گروہ وہ ہیں کہ جنہیں پروردگار عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ لوگوں نے سوال کیا یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کے حق میں اتنا کرم ہوگا کہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے؟ تو پیغمبر نے فرمایا وہ عورت جو شوہر کی غیرت کے سامنے صبر کرتی ہے، دوسری منزل وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی کے سامنے تحمل کرتی ہے، کچھ کہتی نہیں ہے، جواب نہیں دیتی ہے، تیسری وہ عورت کہ جو اپنی مہر کو اپنے شوہر کو بخش دیتی ہے۔ تو اور پھر پیغمبر آگے فرماتے ہیں کہ ان خواتین کے لیے جو ان صفات کی حامل ہوں گی 1000 شہیدوں کا اجر ہوگا اور 1 سال کی عبادت ان کے لیے لکھی جائے گی۔ تو جہاں پروردگار کی جانب سے یہ اہتمام ہے کہ مہر یہ حق ہے اسے ادا کیا جائے، وہیں یہ بھی ہے اگر کوئی مہر بخش رہی ہے کوئی خاتون تو بہت اچھی چیز ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ اگر اس نے مہر کو بخش دیا ہے تو ہم اسے گفٹ دیں، بہرحال آپ اگر گفٹ دینا چاہتے ہیں تو گفٹ دیجیے، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن مہر کو اس نے جو بخش دیا ہے اس کے ذریعے سے جو اسے ثواب ملا ہے یہ پروردگار کی جانب سے بہترین گفٹ ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے، جس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس کام کے سلسلے سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کوئی گفٹ دیں تو بالکل دیجیے، بہت اچھی چیز ہے، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک حاملہ عورت پیک فوڈ کھا سکتی ہے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو وہ حلال ہے یا حرام؟ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے اس میں اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ حاملہ عورت اس چیز کو استعمال کرے یا غیر حاملہ عورت۔ اگر پیکڈ والی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے پاک ہے یا نجیس ہے تو ہم ان چیزوں کو کھا اور پی سکتے ہیں۔ صرف مسئلہ گوشت کا ہے کہ جس میں ذبیحے کی شرط ہے، گوشت والی چیزوں کو ہم کھا نہیں سکتے، اس میں پہلے سے یقین ہونا چاہیے کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ باقی پیکڈ والی چیزیں اگر اس کی نجاست کا علم و یقین نہیں ہے تو ہم کھا اور پی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط کریں تو یہ بہت بہتر بات ہے، خاص طور سے ان چیزوں کے بارے میں جو مشکوک ہیں انہیں استعمال نہ کریں۔ لیکن بہرحال کھانا حرام نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ ایک چیز کی نجاست کا آپ کو علم نہ ہو اور آپ کے لیے کھانا جائز بھی ہو اور آپ کھا لیں، بعد میں پتہ چلے کہ یہ چیز تو حقیقت میں نجس تھی، تو آپ نے حرام کام تو نہیں کیا ہے لیکن اس کا اثر وضعی ضرور ہوگا۔ جیسے بالفرض اگر شراب جائز ہو جائے اور آدمی پی لے تو کیا شراب پینے کی صورت میں بے ہوش نہیں ہوگا؟ یقیناً اس کا اثر انسان پر ہوگا اور وہ مدہوش ہو جائے گا۔ چونکہ بچے کی تربیت کا سلسلہ حاملہ ہونے بلکہ اس سے پہلے سے ہوتا ہے، لہذا مشکوک غذاؤں سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ البتہ یہ حرام غذا انسان کے جسم و روح پر اپنا وضعی و طبعی اثر ضرور ڈالیں گی اگر وہ چیز نجیس نکلی۔ اگر چیزوں کو رینٹ پر دینا جائز ہے تو کیوں پیسے کو بھی اسی طرح رینٹ پر دینا جائز نہیں ہے؟ آپ نے جو سوال کیا ہے انٹرسٹ کے حوالے سے، اس میں پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انٹرسٹ، سود یا بیاج یا ربا جس کو حرام قرار دیا گیا ہے مذہب میں، وہ صرف پیسوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اور بھی جگہوں پہ وہ پیش آ سکتا ہے، اور لیکن جس بھی کانٹریکٹ کے اندر پیش آ رہا ہوگا اس کو اس کی حساب سے ڈیل کیا جاتا ہے اور اس کے پھر وجوہات وہاں پر موجود ہیں۔ جس انٹرسٹ کا آپ سوال کر رہے ہیں وہ کانٹریکٹ ہے قرض کا۔ بیسیکلی جب ہم قرض کی بات کرتے ہیں تو قرض جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو رینٹ پر کرتے ہیں۔ اگر آپ کا جو ہے وہ لون کا کانسیپٹ اور رینٹ کا کانسیپٹ کلیئر ہو تو آپ کو ان دونوں کانٹریکٹس کے درمیان میں جو فرق ہے وہ واضح طور پر معلوم ہوگا۔ جو چیزیں رینٹ پر دی جا رہی ہوتی ہیں ان میں ڈیپریسیشن جو ہے وہ آتی ہے، مثلا آپ جب رینٹ پہ گھر دیتے ہیں یا گاڑی دیتے ہیں تو وہ ڈیپریشیٹ کرتا ہے۔ اچھا، اب یقیناً آپ کا سوال یہ ہوگا کہ جب ہم پیسے دیتے ہیں تو پیسے بھی جو ہے اس کی ویلیو ڈیپریشیٹ کرتی ہے، اور اس ڈیپریسیشن کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی اماؤنٹ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں
عرض کر دوں کہ انفلیشن کی وجہ سے جو آپ کے پیسے کا ڈی ویلیو ہوتا ہے یا اس کے اندر ڈیپریسیشن پیدا ہوتی ہے، وہ موجودہ دور میں جو استعماری قوتیں ہیں انہوں نے گولڈ سٹینڈرڈ کو ختم کر کے زبردستی جو فری ایکسچینج سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اور اگر یہ فرض کریں کہ کرنسی جو ہے وہ گولڈ سٹینڈرڈ ہوتی یا گولڈ اور سلور میں ہو رہی ہوتی تو اس کی جو اپنی ویلیو ہے وہ ڈیپریشیٹ نہیں ہوتی بلکہ اوور ٹائم بڑھتی ہے۔ تو یہ جو انفلیشن کی وجہ سے ایک مسکنسیپشن ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے، اس کے جو پیچھے لاجک ہے یا اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ اوریجنلی کیا ہے، اوریجنلی یہ ہے کہ آپ کے جو کوائنز ہوتے ہیں، آپ کے جو سکے ہوتے ہیں، مثلا فرض کر آپ نے درہم دیے اور 1 سال کے بعد آپ نے درہم قرض سے واپس لے رہے ہیں، تو آپ کے درہم کی ویلیو ممکنہ طور پر صرف بڑھ سکتی ہے، کم نہیں ہوگی۔ انفلیشن کی وجہ سے جو پرابلم سامنے آتا ہے اس کو جو ہے وہ فقہا بحث کر رہے ہیں، کیونکہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو مانیٹری سسٹم اس وقت دنیا میں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے اسی کے اندر مشکل ہے، اور یہ جو مشکل پیش آ رہی ہے یہ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ البتہ اف وی ہیو اے مانیٹری سسٹم جو کہ اس کے مقابلے پر ہو تو ہم یہ سارا جو مسئلہ ہے اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ فیک ڈاکیومنٹس یا ڈگری کے ذریعے سے آئی ہوئی سیلری کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بے نمازی ہو تو کیا اسے کھانا کھلانا جائز ہے؟ اور اگر جوانی کے عالم میں کوئی غلطی ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔